نمبر 4 الکشف والبیان، امام ثعلبی رحمہ اللہ متوفی 427 ہجری، یہ تفسیر 10 جلدوں میں دار احیاء التراث العربی سے طبع ہے۔ امام ثعلبی رحمہ اللہ کی اس تفسیر میں اسرائیلیات اور موضوع روایات کثرت کے ساتھ آئی ہیں۔ اور یہ اسرائیلی روایات اور موضوعات ذکر کر کے اس پر تنقید بھی نہیں کرتے، بلکہ روایت ذکر کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ تو غیر مستند روایات جو بعد میں پھیلی ہیں، کتب تفاسیر میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، ان میں زیادہ تر روایات امام ثعلبی ہی کے حوالے سے نقل کی جاتی ہیں۔ ان کا شمار محدثین میں نہیں ہوتا، فن حدیث سے ان کی ممارست کم تھی، تاریخ سے اور لغت سے ان کی مناسبت تھی۔ چونکہ فن حدیث کے عالم نہیں تھے، اسی لیے اس کتاب میں موضوع روایات بھی کثرت کے ساتھ آئی۔ میں 12 مقامات کی نشاندہی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جن آیات کے تحت انہوں نے اسرائیلیات اور موضوعات ذکر کی اور ان پر تنقید نہیں کی۔ یہ جلد اور صفحہ نمبر جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ دار احیاء التراث العربی کے نسخے کے مطابق ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 102، جلد نمبر 1 صفحہ 47 247، جلد 1 صفحہ 247، اس کے تحت اسرائیلی روایات ہیں۔ اسی طرح نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 127، جلد نمبر 1 صفحہ 274۔ نمبر 3 سورہ یوسف آیت نمبر 19، جلد نمبر 5 صفحہ 205۔ نمبر 4 سورہ یوسف آیت نمبر 24، جلد نمبر 5 صفحہ 211 اور 12۔ نمبر 5 سورہ ہود آیت نمبر 37، جلد نمبر 5 صفحہ 167 168۔ نمبر 6 سورہ کہف آیت نمبر 10، جلد نمبر 6 صفحہ 147 تا 157۔ نمبر 7 سورہ انبیاء آیت نمبر 83 84، جلد نمبر 6 صفحہ 287 تا 300۔ اور نمبر 8 فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، اس آیت کے تحت۔ اور نمبر 9 وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ نمبر 10 إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ
ان آیات کے تحت انہوں نے اسرائیلی روایات بڑی کثرت کے ساتھ لائی ہیں اور کسی بھی جگہ ان پر تنقید نہیں کی۔ اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 12 اور نمبر 12، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اس آیت کے تحت بھی موضوعات ذکر کی ہیں اور ان کی تنقید نہیں کی۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس تفسیر کے اندر موضوع روایات، غیر مستند روایات اور اسرائیلیات بڑی کثرت کے ساتھ آئی ہیں، اور بعد والوں نے اسی سے ذکر کی اور اس طرح کتب تفاسیر میں موضوعات پھیل گئیں۔ اسی لیے اس تفسیر سے کوئی حدیث، کوئی روایت اس وقت تک آگے بیان نہ کی جائے جب تک اس کی خوب تحقیق نہ کر لی جائے۔